जन्नत के पत्ते। एक बेडरूम, लाउंज और किचन पर मुश्तमिल वो छोटा मगर बेहद नफीस और सलीके से सजा अपार्टमेंट था। हाले को उन्होंने लाउंज में अंजू बाजी के साथ ही बैठा रहने दिया और ख़ुद किचन में आकर काम में मसरूफ़ हो गई। ये पेंटिंग जवेद जी लाए थे इंडिया से। अंदर लाउंज में अंजुम बाजी की हाले को मुतलक करती आवाज़ आ रही थी। डीजे, ये जवेद जी क्या है? उसने कदरे उलझ कर पूछा। उनका मतलब है जावेद जी, उनके हस्बैंड। डीजे ने सरगोशी की तो वो ओह कहकर मुस्कुराहट दबाती पलट कर उबलते चावलों को देखने लगी। जिस वक्त अंजुम बाजी और हाले किचन में दाखिल हुई, हया पतीले का ढक्कन बंद कर रही थी। आहट पर पलटी और मुस्कुराई। बस दम दे रही हूँ। बहुत ख़राब हो तुम दोनों, मुझे उठने ही नहीं दिया। बस अब आपको खाने के वक्त ही उठाना था। वो जावेद भाई आ गए। वो हाथ धोकर तौलिए से साफ करती डीजे के पास आई। डीजे का सलाद अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ था। अब कहीं जाकर वो टमाटरों तक पहुंची थी। बस आने वाले हैं। लाओ ये सलाद तो मुझे बनाने दो। नहीं, मैं कर लूँगी, थोड़ा सा रह गया है, डीजे ने बड़ी बेफिक्री से कहा तो उसने जताती नज़रों से उसे घूरा। आपने इस थोड़े में भी सुबह कर देनी है। लाओ मुझे दो और प्लेट्स लगाओ। उसने टमाटर और छुरी डीजे के हाथ से ले ली। हाले अस खुद नहायत फुर्ती से सारा फैलाव समेटने में लगी हुई थी। वो मैले बर्तन अब सिंक में जमा कर रही थी। वो उन कभी कभी काम करने वाली पाकिस्तानी लड़कियों की निस्बत बहुत तेज़ी से हाथ चला रही थी। डीजे कैबिनेट से प्लेट्स निकालने लगी और अंजुम बाजी रायता बनाने लगी। हया ने टमाटर को कटिंग बोर्ड पे बाएं हाथ से पकड़ कर रखा और छुरी रख कर दबाई। सुर्ख टुकड़े अलग हो गए और ज़रा सा सुर्ख रस बाएं हथेली की पुष्ट पे बह गया, जहाँ काजल से लिखे 3 बड़े बड़े हरूफ थे, ARP। वो 2-3 रोज़ से इस ARP के मुतालिक सोचे जा रही थी। अब भी कुछ सोच कर उसने गर्दन उठाई। अंजुम बाजी, दही को कांटे की मदद से फेंटती अंजुम बाजी ने हाथ रोककर उसे देखा। आपने किसी अरब के मुतालिक सुना है? अरब? अंजुम बाजी ने हैरत भरी उलझन से दोहराया। जी, अरब, ARB, उसने वजाहत के लिए हिचे करके बताया। नॉट अगेन हया, प्लीज़। हाले जो सिंह के आगे खड़ी थी कदरे उकता कर पलटी। उसके हाथ में झाग भरा स्पंज था जिसे वो प्लेट पे मल रही थी। तुम फिर वही मौजू लेकर बैठ गई हो। उसके अंदाज में खफकी भरा एहतजाज था। मगर हाले अब कि वो उलझी थी। ये मौजू तो उसने अभी तक हाले के साथ डिस्कस भी नहीं किया था। फिर मैंने कहा था ये सब बेकार की बातें हैं, मगर मैंने पूछा ही क्या है? ARB, अब्दुर्रहमान पाशा। और कौन? मैंने बताया था ना कि ये घरेलू औरतों के अफसाने से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये इस्तांबुल है, यहाँ कानून का राज है, माफिया का नहीं। अब इसके बाद मैं इस मौजू पर कुछ नहीं सुनूंगी। हाले अब पलटकर झाग से भरी प्लेट को पानी से खंगाल रही थी और वो हैरतों के समंदर में घिरी खड़ी थी। ARP, अब्दुर्रहमान पाशा। ओह, ये ख्याल उसे क्यों नहीं आया? ओके ओके, वो बज़ाहिर सर झुकाए टमाटर काटने लगी, मगर उसके जहन में बहुत से ख्याल गिरमिट हो रहे थे। हाले और जहान दोनों एक जैसे थे और अपने इस्तांबुल के दफा के अलावा कभी कुछ नहीं कहेंगे। उसे यकीन था, मगर किसी के पास तो कुछ कहने को होगा और इसे उस किसी को ढूंढना था। वो मेज़ लगा रही थी जब जवेद भाई आ गए। वो PhD कर रहे थे और सबांची में पढ़ाते भी थे। बेहद मिलनसार, सादा और खुश इखलाक से देसी मर्द थे। पुराने पाकिस्तानी ड्रामों के शौकीन और परस्तार। टीवी के साथ रैक में अनकही, तन्हाइयाँ, धूप के नारे, आंगन टेढ़ा, अलिफ नून समेत बहुत से क्लासिक ड्रामों की DVDs कितारों में सजी थीं। इन दोनों मियाँ बीवी का एक दूसरे के लिए तर्ज तखातुब बहुत दिलचस्प था। जवेद जी,
انجو جی، اسے بہت ہنسی آئی۔ باقی تینوں کچن میں تھیں۔ جب حیا پانی رکھنے میز پر آئی تو جاوید بھائی کو تنہا بیٹھے پایا۔ وہ کسی کتاب کی ورق گردانی کر رہے تھے۔ جاوید بھائی، وہ بڑبڑا کر تصحیح کرتی ان کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھی اور محتاط نگاہوں سے کچن کے دروازے کو دیکھا۔ ایک بات پوچھنی تھی آپ سے۔ جی جی پوچھئے۔ وہ فوراً کتاب رکھ کر سیدھے ہوئے۔ استنبول میں ایک انڈین مسلم رہتا ہے، عبد الرحمن پاشا نام کا۔ آپ اسے جانتے ہیں؟ وہ محتاط سی کرسی کے کنارے اٹکی بولتے ہوئے بار بار کچن کے دروازے کو بھی دیکھ لیتی۔ کون پاشا؟ وہ ببوک ادا والا؟ اور حیا کو لگا اسے اس کا جواب ملنے والا ہے۔ جی جی وہی، وہ خاصا مشہور ہے۔ ہاں سنا تو میں نے بھی ہے۔ ببوک ادا میں اس کا کافی ہولڈ ہے۔ وہ مال امپورٹ ایکسپورٹ کرتا ہے۔ کیا وہ مافیا کا بندہ ہے؟ اسلحہ اسمگل کرتا ہے؟ ایک پروفیسر کو مافیا کے بارے میں کیا معلوم ہوگا حیا جی؟ وہ کھسیاہٹ سے مسکرائے۔ یعنی کہ وہ واقعی مافیا کا بندہ ہے اور آپ کو معلوم بھی ہے، مگر آپ اعتراف نہیں کرنا چاہ رہے۔ اس نے اندھیرے میں تیر چلانا چاہا۔ میں ٹھیک سے کچھ نہیں جانتا، انہوں نے سادگی سے ہتھیار ڈال دیے۔ دفعتاً کچن سے انجم باجی کی چیخ بلند ہوئی۔ وہ جو کرسی کے کنارے پر ٹکی تھی گھبرا اٹھی اور کچن کی طرف لپکی۔ کیا ہوا؟ انجم باجی سرخ بیجوں کا چہرہ اور آنکھوں میں پانی لیے کھڑی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں خالی چمچہ تھا۔ مرچیں، اتنی مرچیں حیا؟ نہیں، یہ ترکی کی مرچیں پھیکی ہوتی ہیں، تو میں نے صرف 4 چمچے۔ 4 چمچے؟ ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ یہ ترکی کی نہیں، خالص ممبئی کی مرچیں ہیں۔ میں سارے مسالے وہیں سے لاتی ہوں۔ او نہیں، اس نے بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھا جبکہ ڈی جے ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھی۔ سردی کا زور پہلے سے ذرا ٹوٹا تھا۔ اس صبح بھی سنہری سی دھوپ ٹاکسم اسکوائر پر بکھری تھی۔ مجسمہ کے گرد ہر سو سونے کے زرات چمک رہے تھے۔ وہ دونوں سست روی سے سڑک کے کنارے چل رہی تھیں جب ڈی جے نے پوچھا، حیا یہ ٹاکسم نام کتنے مزے کا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا بھلا؟ میں شہر کی میئر ہوں، جو مجھے پتہ ہوگا۔ نہیں، وہ میری گائیڈ بک میں لکھا تھا کہ ٹاکسم عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی شاید بانٹنے کے ہیں، کیونکہ یہاں سے نہریں نکل کر سارے شہر میں بٹ جاتی تھیں۔ تمہیں عربی آتی ہے اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ عربی میں تو ٹاکسم نام کا کوئی لفظ نہیں ہے، اور عربی میں بانٹنے کو تقسیم کہتے ہیں۔ وہ یک دم رکی اور بے اختیار سر پہ ہاتھ مارا۔ او! ٹاکسم یعنی تقسیم۔ اگر گوروں کی طرح منہ ٹیڑھا کر کے پڑھو، تقسیم ٹاکسم یا ٹاکسم بن جاتا ہے۔ ٹاکسم، واو! وہ دونوں اس بات پہ خوب ہنستی ہوئی آگے بڑھنے لگیں۔ وہ شاپنگ کے ارادے سے آج استقلال اسٹریٹ کی طرف آئی تھیں۔ استقلال جدیسی ٹاکسم کے قریب سے نکلنے والی ایک لمبی سی گلی تھی۔ وہ گلی دونوں اطراف سے قدیم آرکیٹیکچرز والی اونچی اونچی عمارتوں سے گھری تھی۔ گلی بے حد لمبی تھی۔ وہاں انسانوں کا ایک رش ہمیشہ چلتا دکھائی دے رہا تھا۔ بہت سے سامنے کی طرف جا رہے ہوتے اور بہت سے آپ کی طرف آ رہے ہوتے۔ ہر شخص اپنی دھن میں تیز تیز قدم اٹھا رہا ہوتا۔ گلی کے درمیان ایک پٹڑی بنی ہوئی تھی جس پر ایک تاریخی سرخ رنگ کا چھوٹا سا ٹرام چلتا تھا۔ وہ پیدل انسان کی رفتار سے دگنی رفتار سے چلتا اور گلی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچا دیتا۔ اس گلی کو ختم کرنے کے لیے بھی گھنٹہ تو چاہیے ہوتا تھا۔ وہاں دونوں اطراف میں دکانوں کے چمکتے شیشے اور اوپر کمکمے لگے تھے۔ بازار، نائٹ کلبز، ریسٹورانٹ، کافی شاپس، ڈیزائنرز وغیرہ ہر قسم کی دکانیں وہاں موجود تھیں۔ چند روز پہلے وہ ادھر آئیں تو صرف ونڈو شاپنگ میں ہی 2.5 گھنٹے گزر گئے، اور تب بھی وہ استقلال جدیسی کے درمیان پہنچی تھیں، سو تھک کر واپس ہو لیں۔ حیا، تم نے دیکھا استقلال اسٹریٹ جیسے ماڈرن علاقے میں بھی
ہر تھوڑی دور بعد پریئر ہال ضرور ہے۔ بڑے نیک ہیں بھئی ترک۔ وہ دونوں طنزیہ ہنسی اور پھر متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگیں۔ استقلال اسٹریٹ آنے کا اصل مقصد جہان سے ملنا تھا، اور وہ صرف اس لیے یہاں آئی تھی کہ برگر کنگ جائے، اور میں یہاں سے گزر رہی تھی تو سوچا یہ کہہ کر اسے ملاقات کا بہانہ ڈھونڈ لے۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ تیز رفتاری سے چل رہی تھیں۔ وہاں ہوا تیز تھی اور حیا کے کھلے بال اڑ اڑ کر اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ وہ بار بار جیکٹ کی جیب سے ہاتھ نکالتی اور انہیں کانوں کے پیچھے کرتی۔ تبھی اس نے برگر کنگ کا بورڈ دیکھا تو ڈی جے کو بتائے بنا ریسٹورانٹ کے دروازے تک آئی، اور اس سے پہلے کہ وہ دروازے پہ ہاتھ رکھتی، دروازہ اندر سے کھلا اور کوئی باہر نکلا۔ وہ بے اختیار ایک طرف ہوئی۔ وہ جہان تھا۔ وہ اسے پہچان گئی تھی، مگر وہ اکیلا نہیں تھا۔